السلام علیکم. السلام علیکم چنا صاحب, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی سبھی بھائی چنا کیا صاحب, حال ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی کچھ دن سے یہ یہاں پہ کراچی بار کے دفتر میں بھی شکایات آ رہی ہیں کہ یہاں پر ٹاؤٹ جو ہیں ضمانت کے نام پر لوگوں سے پیسے لے کر کھا جاتے ہیں, اور کچھ جعلی ضمانتوں کے بھی معاملات چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے پبلک کو یہ گائیڈ کر دیں کہ جب کوئی ملزم ضمانت کے لیے آتا ہے تو کیا ضمانتی سٹی کورٹ سے ہونا ضروری ہے, یا کوئی کورٹ کلرک ہونا ضروری ہے, یا یہاں کا کوئی منشی ہونا ضروری ہے, یا اس کو ضمانتی اپنے ساتھ لانا پڑے گا, یا اس کا کوئی اپنا دوست رشتہ دار ہوگا؟ ہاں تھینک یو سفی بھائی. دیکھیں یہ ضمانت کا جو ایشو ہے نا شیورٹی کا, کافی دنوں سے ہمارے پاس بہت ساری شکایتیں آئیں کہ جو ہمارا شیورٹی کا اماؤنٹ ہے وہ ہمیں چالان ملا, پتہ چلا کہ وہ شیورٹی جمع ہی نہیں ہوئی. جب ہم نے شیورٹی کو بلایا تو شیورٹی نے یہ کہا کہ میں فلاں وکیل کا کلرک ہوں, فلاں کا منشی ہوں. بہت سارے ایسے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں. دیکھیں میں تمام وکلا برادری سے بھی میرا یہ مشورہ ہے یا میری گزارش ہے کہ دیکھیں آپ اپنے جو منشی ہیں یا کلرک ہیں ان پہ آپ بھروسہ نہ کریں. وہ کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, یا آپ کے کلائنٹ کے پیسے کھا سکتے ہیں, یا جو کلائنٹس ہیں جو سائلین ہیں ان کو یہ چاہیے جب کبھی کسی کیس میں ضمانت ہو تو شیورٹی میں وہ اپنا کوئی رشتہ دار لے کے آئے, یا ایسا بندہ لے کے آئے جو ان کا اپنا ہو, محلے کا ہو, یا اپنے گھر کا کوئی فیملی فرد ہو. کل کو ایسا نہ ہو کہ پھر ان کے شیورٹی کے پیسے کوئی منشی کھا جائے یا کوئی اور ایسا بندہ کھا جائے جس کی شکایت کراچی بار میں آئے, پھر ملزم کا وکیل بھی یہی کہے سر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے بھی اس نے دھوکہ دیا, سامنے پبلک کو بھی اس نے دھوکہ دیا. تو میں تمام سائلین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی شیورٹی کے اماؤنٹ کے سلسلے میں احتیاط برتیں, اور اپنے جو رشتہ دار ہیں خاص کر کے ان کو لے آئیں اور ان کی ویریفیکیشن کرائیں, اور ان کے نام سے اپنے پیسے جمع کریں اور خود پیسے جمع کریں. اور میں تمام وکلا برادری سے بھی یہ محترمانہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارا کالا کوٹ ہے, اس کی ڈگنیٹی ہے اور ریسپیکٹ ہے. اچھا, یہاں پہ ایک کچھ جو ٹاؤٹ لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو کورٹ کلرک ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, وہ جو ملزمان ہیں ان کی فیملیز کو یہ کہتے ہیں کہ شورٹی جو ہے وہ ضروری ہے کہ سٹی کورٹ سے ہی ہو, اور یہاں پہ کوئی کلرک ہے وہ ہو, یا کوئی یہاں پہ منشی ہو, تو اور آپ لوگ اپنے رشتہ دار کی شورٹی جمع نہیں کرا سکتے. اور وہ یہ بھی ان کو ڈراتے ہیں کہ اگر آپ ضمانت جمع کراؤ گے تو وہ کل گرفتار ہو جائیں گے, اس طرح کی معاملے. تو ان غلط فہمیوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ شورٹی جو ہے سٹی کورٹ سے ہی ہو, یا کوئی کورٹ کلرک ہو, یا منشی ہو, یا کوئی ہوٹل کا ویٹر ہو جو یہاں کھلے ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے بھی جو لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ بھی دور کر دیں. نہیں, یہ صرف غلط فہمی ہے, یہ ایسی افواہیں ہیں جس سے ہمیں ناجائز فائدہ پہنچتا ہے. ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ شیورٹی جو ہے وہ کورٹ کا کلرک ہو, یا کورٹ مولر ہو, یا کوئی پولیس والا ہو سول ڈریس میں, یا کوئی ہماری جو کینٹینیں ہیں ان کا کوئی بیرا ہو, یا کوئی ان کا امپلائی ہو. تو میں یہی کہوں گا کہ قانون میں ایسا شخص ضمانتی بن سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہوں, جو آپ کو جانتے ہو, اور جو وقت آنے پر ملزم کو کورٹ کے سامنے پیش کرے. تو میں یہی کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شیورٹی ہے وہ سٹی کورٹ سے ہو یا کسی کا منشی ہو, نہیں, وہ سائلین کا اپنا جاننے والا ہو, رشتہ دار ہو, دوست ہو, محلے دار ہو, تو اس میں اسی کا فائدہ ہے. کل کو اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ کورٹ میں اس کو پریزنٹ بھی کر سکتا ہے اور شیورٹی بھی ریمبرس کرا سکتا ہے. اچھا, خدا نہ خواستہ اگر کسی سٹی کورٹ میں کوئی سائل آتا ہے اور اس کے ساتھ شورٹی کے نام پر فراڈ ہو جاتا ہے, کوئی کورٹ کلرک فراڈ کر لیتا ہے, کوئی ٹاؤٹ فراڈ کر لیتا ہے, تو اس حوالے سے پھر کراچی بار اس کی کیا مدد کر سکتی ہے, یا اس کو کس فورم پر جو ہے وہ جا کے کمپلین کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری شکایتیں ہیں. اس دن بھی آپ بیٹھے ہوئے تھے, ایک 2 لاکھ کی شیورٹی کا اماؤنٹ جو تھا وہ ایک کلرک جو منشی تھا وہ کھا کے چلا گیا. پھر ہم نے جو ہے نا اس کے خلاف کمپلین کی, وہ مجبوراً وہ آ گیا ادھر کے پی ایم میں, اس نے 2 لاکھ روپے جو ہے اس سائلین کو بھر کے دیے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے نا شیورٹی کو, اتنا غریب ہوتے ہیں, مسکین ہوتے ہیں, تو پھر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار ان کی مدد کرتے ہیں. بہرحال میری پھر بھی یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں یا کرنے کی آپ کو کوئی اجازت دے گا, کبھی نہیں دیں گے. کراچی بار مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا, اگر کوئی کورٹ کلرک یا منشی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو کراچی بار کیا اس کا جو کارڈ ایشو اس کیا کا جاتا کارڈ ہے؟ ہم کینسل کر دیتے ہیں. بہت سارے کارڈ ہم نے کینسل کیے ہیں. ہم اب ایسے شخص کو کارڈ ایشو نہیں کرتے جو کسی جرم میں شامل ہو یا کوئی آفینس کیا ہو. ہم اس کی پراپر تھانے سے ویریفیکیشن بھی کراتے ہیں, اور وکیل صاحب سے ہم انڈرٹیکنگ لکھتے ہیں ان کیس آف اینی فراڈ, تو آپ اچھا, ذمہ دار یہ ہوں. بھی بتا دیں کہ کورٹ کلرک کی جو بنیادی شرائط جو شرط ہے
بہت سے ان پڑھ لوگ بھی کوٹ کلرک بنے ہوئے ہیں، تو وہ شرائط بھی بتاتے ہیں کہ کراچی بار کتنی تعلیم یافتہ شخص کو کوٹ کلر کا کارڈ ایشو کرتی ہے وکیل کے یہ بیان شروع سے لوازمات بنے ہوئے ہیں، کم از کم جو ہے وہ میٹرک ہو، پڑھا لکھا ہو، کم از کم اس کو ڈائری لکھنی آئی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کو کچھ آئے ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہو، جو کسی جرم میں ملوث نہ ہو ملوث ہو۔ نہ ہو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسے بندے کو کلرک کا جو جرم میں ملوث نہ ہو اور لکھا پڑھا ہو، تعلیم یافتہ ہو، تاکہ لگے کہ ہاں ایک وکیل کا کوٹ کلرک ہے، تاکہ اس کا بھی ایک امپریشن ہوتا ہے۔ اگر کوئی فراڈ آ بھی جاتا ہے تو کراچی بار اگر اس کی شکایت کے ازالے میں ناکام ہوتی ہے تو پھر اس کے پاس کیا ریمیڈی ہوتی ہے؟ اگر کوشش کرتے ہیں کہ جو سائلین ہیں اس سے کمپلین لیں اور پولیس کو بلا کر ان کی جو ہے پولیس کے حوالے کرتے ہیں، اور تھانے کی جو کارروائی ہوتی ہے ایف آئی آر یا دوسری جو لیگل کارروائیاں ہوتی ہیں اس سلسلے میں ہم کو تھانے رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔